قدر نازش قوم و ملت ہم سب کے سر کے تاج صدر محترم جناب حامد حسین صاحب، ہمارے پیمانے میں بحیثیت جوائنٹ سیکریٹری بحسن خوبی اپنے کام کو انجام دینے والی محترمہ نصرت ارشاد صاحبہ، وائس پریزیڈنٹ آف نظامیہ جناب شفیع الرحمان صاحب، علم و ادب کے پرستار یہاں کے تمام اساتذہ کرام اور اس چمن کی آبیاری میں اپنا خون پنستی نہ لگانے والے نان ٹیچنگ اسٹاف اور ستاروں کی مانند موجود ہمارے بچے، یہاں کے اسٹوڈنٹس، آپ سبھی کی خدمت میں میری جبین عقیدت سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس نظامیہ یونانی میڈیکل کالج کے ان تمام شخصیات جو اب اتفاق سے اس دنیا میں نہیں ہیں، جنہوں نے اس چمن کو آباد کیا، شاد کیا اور آج تک یہ شاداب ہے، ان تمام ہستیوں کو، جس میں اس وقت کے پریزیڈنٹ مولانا سید نظام الدین صاحب، سرپرست نظامیہ، فاؤنڈر پرنسپل ڈاکٹر انوار الحسن صاحب اور تمام وہ حضرات جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اس چمن کو سینچا اور ہم لوگوں تک اس کو بحفاظت پہنچایا، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وہ ہماری دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کے قبر کو نور سے معمور کرے۔ آج کا یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت اور ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ ایک وقت ہماری زندگی میں ایسا بھی آیا جو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید دوبارہ کالج میرا جانا ممکن نہیں ہوگا، یا شاید اب اس دنیا میں میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں کہ الحمدللہ آج آپ لوگوں کے بیچ موجود ہوں۔ الحمدللہ ریکوری بہت تیزی سے ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو پوری طاقت کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے ضرور آئیں۔ آج کے پروگرام کو دیکھ کر سب سے پہلے سید مبشر صاحب، جنہوں نے تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کیا، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی دلکش انداز اور بہت ہی اچھی تفسیر انہوں نے پیش کی، اللہ ان کو علم سے مالا مال کرے۔ آپ لوگ اس مقدس سفر میں ایک ایسی جرنی کو آپ طے کرنے جا رہے ہیں۔ آج سے آپ کی ایک نئی جرنی شروع ہونے جا رہی ہے۔ ایک ایسے پروفیشن کو آپ نے چوز کیا ہے جس میں آپ کو بڑھاپے تک پڑھتے رہنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کی پڑھائی ختم ہو گئی تو پھر آپ BDO بن جاتے، SDO بن جاتے۔ ہمیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ نیٹ کا جو ایگزام جتنا ٹف ہو گیا ہے، شاید BPSC اتنا ٹف نہیں ہے۔ پرشاسن میں اگر چلے جاتے تو اس دن سے پڑھائی ختم ہو جاتی، دوسری سردردی اسٹارٹ ہو جاتی، لیکن پڑھائی سے رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا۔ لیکن ڈاکٹری پروفیشن ایسا ہے ڈاکٹرس کا کہ یہ پروفیشن میں پڑھائی کبھی ختم نہیں ہوتی، ہر دن نئے ریسرچ آ رہے ہیں، ہر دن کچھ نہ کچھ نیا آپ کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اور میڈیکل لائن میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے، بہت سارے بڑے بڑے MBBS مکھی مار رہے ہیں، ان کے پاس پیشنٹ نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان کے جونیئر ہیں، ان کے پاس مکھی مارنے کے لیے وقت نہیں ہے۔
یہ فرق میں نے دیکھا ہے. ڈاکٹری میں ایک چیز کو یاد رکھنا کہ ڈاکٹری میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے دست شفا. اللہ تعالیٰ جس کو یہ چیز نواز دیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ دست شفا ایسے نہیں ملتی. آپ کے خدمت خلق، اور جیسے اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا تھا ما ہوا دین یا رسول اللہ، دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دین و نصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے. اور ڈاکٹری کا پیشہ پیور خیر خواہی اور بھلائی کا پیشہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے پروفیشن کو اچھے سے اور ایمانداری سے اگر پورا کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین پر چل رہے ہیں. اور اس سے بڑی خدمت کچھ نہیں ہو سکتی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں. روزہ تو سال میں 1 مرتبہ ہے. حج اگر ہے استطاعت تو جائیے، نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں آپ سے. زکوٰۃ مال ہے تو دیجیے، نہیں تو سیدھے کہہ دیجیے گا دیا ہی نہیں کر تو ہم جواب کیا دیں گے. لیکن 2 چیزیں، صرف روزہ رکھ لیجیے گا سال میں، اور 5 وقت کی نماز پڑھ لیا اور ایمانداری سے آپ نے ڈاکٹری کر لی، اور اس کے علاوہ کچھ آپ مت کیجیے گا، ایمانداری سے ڈاکٹری کر لیا، تو مجھے امید ہے کہ آپ وقت کے زندہ ولی ہوں گے، ولایت سے عروج پہ آپ ہیں. اور اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت سارے ڈاکٹرس آخر وقت میں بڑے ولی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں کہ جس کو جو کچھ بھی دے دیا اور اس کے بعد بھی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دیا اور اتنا کچھ دیا کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بہرحال اللہ آپ لوگوں کی اس سفر کو کامیاب کرے. آپ میرے آنگن میں، میرے چمن میں آئے ہیں کچھ خوش رنگ گلاب. یہ اللہ سے دعا ہے، اور خوشبو سے یہاں مراد آپ کی کامیابی ہوگی. اے اللہ میری اس چمن میں آئے ہیں کچھ خوش رنگ گلاب، دینے والے اس رنگ میں خوشبو دے. میں غیر کے ہاتھوں سے سمندر بھی نہ لوں، ایک قطرہ ہی سمندر ہے جو تو دے دے. بہرحال بیسٹ یور لک. اینڈ سب سے بڑی چیز، چونکہ وقت کی کمی ہے اور آخری جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو سننے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتی. بھوک بھی لگی ہوگی، ہمیں آج اس بات کا آپ کے احساس ہے، لیکن اتنا کچھ ہے اور میرے پاس بہت کچھ تھا سنانے کو، لیکن صحت ابھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. افسوس ہوتا ہے. لیکن ایک پوری میرے جرنی میں، میرے اس ایکسیڈنٹ میں ایک چیز مجھے یاد آئی کہ انسان واقعی، قرآن میں آئے تو خلق الانسان ضعیفا، واقعی انسان بہت کمزور ہے. میں نے بامبے کے سمندر میں نہایا، یہاں کے ندیوں میں میں نہاتا تھا، تیراک تھا، اچھا تیر لیتا تھا. کئی لوگوں کی جانیں کو چاہیے تھی کبھی کبھی میں نے. لیکن جب ہم سوئمنگ پول میں ڈوب رہے تھے، ڈبکی لگایا تو میرا چہرہ ایسے نیچے تھا، میری سروائکل C5 فریکچر ہو گیا، میں پوری ٹوٹلی پیرالائزڈ ہو گیا تھا، ٹوٹل پیرالائزڈ تھا. کچھ زبان بھی میری کام نہیں کر رہی تھی، میری لڑکا آ رہی ہے تو میرا کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اس وقت صرف دماغ کام کر رہا تھا. تو میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا میری کشتی ہائے، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. اتنا پانی میں سمندر میں نہانے والا آج ڈوب رہا ہے وہاں جہاں پانی کم ہے. اس سے پتہ چلا کہ ہم انسان بہت ضعیف ہیں. اپنے وقت کے ہم ڈسٹرکٹ کے کرکٹر رہے ہیں، لیکن آج حالات یہ ہے کہ ایک کافی بھی پینے کے لیے بھی سوچنا پڑ رہا ہے. یہ وقت ہے، یہ وقت ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہے. کب کس کے ساتھ کیا ہو کہا نہیں جا سکتا. ہاتھ سے بڑی بری چیز ہے. اللہ سبھی کو محفوظ رکھے. آپ لوگ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں. آپ لوگ جہاں بھی رہیں حفظ و امان کے ساتھ رہیں. اپنی منزل کو طے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میں مبارکباد دیتا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ اس اینکرنگ کے سفر میں یہاں سب سے پہلے ڈاکٹر ایرم، اب تو وہ بھائی ڈاکٹر ہو چکی ہیں، اب سینئر ہو چکی ہیں، تو ڈاکٹر ایرم اور ڈاکٹر شہانہ انہوں نے اپنے فرائض کو بڑے بخوبی انجام دیا. اس کے بعد جہانگیر اور زینب یہاں آئے اس مقام پہ. پھر اس کے بعد آسیہ اور آسیہ کے ساتھ ایک سائمہ تھی. اور پھر اس کے بعد آپ کے عائشہ ممتاز اور ان کی دوست، ان کے ساتھ فون کی یاد نہیں آ رہا.
اور پھر اس کے بعد لائبہ عروج اور تو میں بہت خوش ہوا دیکھ کر کے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں نیکسٹ پروگرام کروں گا تو مجھے لاٹری کرنی پڑے گی ایگری. میں ناانصافی کسی کے ساتھ کر نہیں سکتا اور میں انصاف کر نہیں سکتا کہ کسی کو بنا دوں. مجھے خراب لگتا ہے کیونکہ میں آج تک کبھی کسی کو چوز نہیں کرتا ہوں کون پاس سے کر. میرے سے ہوتا ہی نہیں ہے. میرے سب اچھا لگتا ہے کہ مجھے سب نے پرفارمنس اچھے تھے. بہرحال لاٹری کر کے میں آگے سبھی کو موقع دوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیابی ہوگی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ اس ہاسپٹل میں آئے ہیں, کالج میں آئے ہیں, ایک چیز کو یاد رکھیے گا. ویسے کہ میں یہاں کے میں آپ سے کہتا ہوں ریگنگ ناٹ الاؤڈ ہے. کوئی بھی سینئر کسی بچے کو تنگ نہیں کریں گے. دوسری جو چیز ہے عشق اور مشق. میں ایک ڈائلاگ سے آپ کو انداز کرا دیتا ہوں, اس چیز کو سمجھ لیجیے گا. مغل اعظم کا ایک ڈائلاگ تھا تو اکبر لاسٹ میں اپنے انارکلی سے کہتا ہے